لوگ کو ڈپینڈنس کا شکار رہتے ہیں. اب وہ کو ڈپینڈنٹ شخص کرے کیا؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ول پاور کا استعمال نہ کرے. یہ جو ول پاور ہے جسے پینیسیا سمجھا جاتا ہے، امرت دھارا سمجھا جاتا ہے، کہ جہاں بھی ضرورت ہو تو ول پاور ڈال دو. تو ول پاور جو ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ کنزیوم ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے، انسان خالی جیب ہو جاتا ہے، فقرا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ول پاور غائب بھی ہو جاتی ہے. تو یہ قابل بھروسہ چیز نہیں ہے. قابل بھروسہ چیز جو ہے اور ڈویبل چیز جو ہے وہ سیلف کیئر ہے. یعنی اگر کو ڈپینڈنس ہے تو وہ نیند کو ٹارگٹ کرے کہ نیند میں نے پوری کرنی ہے، اور بستر پہ لیٹ کے نہیں سوچنا. اگر سوچ آئے تو بستر چھوڑ دینا ہے، چاہے کتنی دفعہ ایسا کرنا پڑے. تو سب سے اہم چیز ہے کہ نیند جو ہے ایک اپنے طور پر ہی انسان کے جسم میں جو اچھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ آرام کرنے سے آتی ہیں، کیونکہ ہماری باڈی کے اندر ایک ورک شاپ بھی ہے. اگر ہم اس ورک شاپ کو کام کرنے کا موقع دیں تو وہ ورک شاپ بہت اچھا کام کرتی ہے، ریپیئر کر دیتے. اور دماغ کے لیے وہ ورک شاپ اس وقت بہت بہترین کام کرتی ہے جب کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ دماغ نہیں سو رہا ہوتا، دماغ تو جاگتا رہتا ہے، وہ تو ایک پرماننٹ ڈیوٹی پہ ہے، لیکن سونے سے اس کو کچھ ریلیف ملتا ہے اور دماغ جو ہے اپنے آپ کو ایک ریپیئر کے پروسیس میں سے گزارنا شروع کر دیتا ہے. تو سیلف کیئر میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے، جو ہر پرائمری کرونک پروگریسو النس میں بھی ہے اور کو ڈپینڈنس میں بھی ہے، کہ آرام کرے اور سوئے. اور اگر نیند نہ آئے تو کم از کم آرام کرے. یہ سیکنڈ فیڈل ہے کہ آرام تو ہر کوئی کر ہی سکتا ہے، نیند بعض اوقات اڑ جاتی ہے، تو سلیپ ہائیجین پہ کام کرنا، نیند کو بہتر بنانے کے طریقے سیکھنا، یہ انتہائی اہم ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا. اب دیکھیں، ہمیں بے چینی ہوتی ہے تو ہمارا چلنے پھرنے کو دل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ایبڈومینل بریدنگ کرنے سے ہمیں بے چینی ختم ہوتی ہے اور ہمیں ڈپریشن ختم ہوتی ہے، اور ہمارا جو ریسیٹ بٹن ہے موڈ اور مزاج کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہاتھ پاؤں ہلانا، میں جم کی ایکسرسائز کی بات نہیں کر رہا. ہر گھنٹے کے بعد اگر 5-7 منٹ آپ پیدل چلتے ہیں، اور اگر بیٹھ کے کوئی کام کرنا ہے آپ نے تو موقع نکالتے ہیں کہ بیچ میں تھوڑا بہت آپ چل پھر بھی لیں، چاہے وہ 30 سیکنڈ کے لیے ہی ہو. تو جب ہم چلتے پھرتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں کہ جو ہماری انرجی بحال کرتے ہیں. جیسے ہماری انرجی آرام کرنے سے بحال ہوتی ہے، تو ہماری انرجی کام کرنے سے بھی بحال ہوتی ہے. اگر ہم صرف آرام شروع کر دیں تب بھی انرجی ختم ہو جاتی ہے. تیسری چیز ہے کہ ہمارا فیول کیا ہے. ہمارا فیول بڑا خراب ہو گیا ہے پچھلے 40-50 سال سے. آپ اگر دیکھیں تو کھانا اس قسم کا رواج ہو گیا ہے کہ جس میں آپ تجربہ اگر کر کے دیکھ لیں تو کھانا کھاتے ہی آپ کی انرجی ڈاؤن ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے دال روٹی کھائی ہے تو آپ کی انرجی اوپر رہے گی، لیکن اگر آپ نے پروٹھا اور مٹن کڑھائی کھائی ہے تو اس کے بعد آپ کام کاج کے لائق نہیں رہیں گے. اگر آپ نے کوئی میٹھی چیزیں کھائی ہیں، مٹھائیاں کھائی ہیں یا پزا کھایا ہے تو آپ کی انرجی ڈاؤن رہے گی. لیکن اگر آپ پھل، سبزیاں اور دالیں اور اناج یا اس طرح کی چیزوں میں ہیں دلچسپی رکھنے والے تو آپ کی انرجی جو ہے وہ، تو فیول بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کا کھانا کھائیں جس کو بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں. اچھا، اب یہ اس کے لیے کوئی ول پاور کی اتنی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ تھوڑی اسٹڈی کر لیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا نفع نقصان، کہ اگر مجھے کام کرنا ہے تو پھر مجھے اس کے لیے اپنا فیول صحیح رکھنا ہے. چوتھی چیز ہے تعلقات کی بات، جسے ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ دوسرے میرے ساتھ رکھیں نا اچھے تعلقات، مجھے کیا ضرورت ہے. اصل میں یہ ہم سب کی پرسنل ضرورت ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا. لیکن کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اچھے تعلقات کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً جب ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو یا ہمارے پاس کوئی عہدہ ایسا ہو کہ ہر طرف سے سلوٹ پڑ رہے ہوں، تو ہمیں لگتا ہے دوسرے لوگوں کی مجھے کیا ضرورت ہے. اگر ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، عالم فاضل ہیں، تو ہمیں لگتا ہے لو میں تو اتنا عالم فاضل، یہ لوگ کیا بیچتے ہیں میرے آگے. تو کوئی نہ کوئی کیڑا ہوتا ہے
جو کہ انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیلتا ہے. سب سے پہلے تو اپنے کیڑے کا پتہ چلانا چاہیے کہ وہ کیا ہے. تو تعلقات جو ہے خراب کرنے والا جو کیڑا ہے، اگر ہم اس کو نکال باہر پھینکیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بہتری آئے گی. اچھا، یہ 4 چیزیں جو ہم کر لیں کہ دنگا فساد نہ کریں، اور ہم تھوڑی ورزش کر لیں، اور نیند پوری کر لیں، اور کھانا پینا صحیح کر لیں، تو کوڈپینڈنسی یا روگ کا جو 80% اس کی جو چوٹ ہے، جو امپیکٹ ہے، وہ کھو جائے گی. اور باقی جو 20% ہے اس کے لیے آپ ول پاور یوز کر سکتے ہیں. اور ول پاور کس مقصد کے لیے یوز کریں گے کہ جذبات پہ نہیں چلنا، ہمیشہ منطق پہ چلنا ہے، پرنسپل سینٹرڈ ہونا ہے. اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرنسپل سینٹر ہونے کی بجائے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو رہے ہیں، تو وہ جو پہلے میں نے 4 چیزیں بتائی ہیں کہ فوراً آرام کرنا شروع کر دیں، انرجی بحال کرنا شروع کر دیں، تعلقات کے اوپر تھوڑی توجہ دیں، کھانا پینا صحیح رکھیں، کوئی تھوڑی ورزش کریں، تو بہت جلد آپ کے جو جذبات آپ کو مغلوب کر رہے تھے وہ آپ کے اوپر سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیں گے اور آپ کو آزاد چھوڑ دیں گے، اور آپ کو ڈپینڈنسی سے نیچرلی باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا الگ کر کے اپنے دماغ پہ توجہ دیں کہ آپ کا دماغ کیا چاہتا ہے. آپ ڈیپ ڈاؤن سوچیں کہ کیا آپ دوسروں سے وہی چاہتے ہیں جو کہ آپ دوسروں کو دیتے ہیں، یا آپ اثار کے پتلے بنے رہیں گے، آپ قربانیاں دیتے رہیں گے اور پھر اندر ہی اندر سڑتے بھی رہیں گے، کٹتے بھی رہیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ بر وقت ہی جو انٹر ڈپینڈنس ہے اس میں ترازو کے پلڑے برابر رکھنا شروع کر دیں.